اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی نور من نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آیت نمبر 62 میں ہے کہ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سدئی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی، یعنی کہ اگر جو ایمان والے ہیں اور جو یہودیوں میں بھی ایمان لے کے آتے ہیں اور نصرانیوں سے بھی، یعنی عیسائیوں میں بھی، اور جو ستارہ پرست ہیں، جو مجوسی ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں یا آگ کو پوجتے ہیں، ان میں سے بھی وہ لوگ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لے کے آئے، یعنی آخرت پر ایمان لے کے آئے اور نیک کام کریں گے تو ان کے لیے کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی کہ تم تورات مانو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے۔ پھر تم نے اس کے احکام کو شاک گراں جان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود یہ کہ تم نے خود جو تھی وہ زبردستی حضرت موسیٰ سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی، یعنی کہ یہ آپ نے خود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ آسمانی کتاب لے کے آئیں، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد جو ہے وہ پورا نہ کیا۔ تو جب بنی اسرائیل والوں نے یہ عہد توڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے، انہوں نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، یعنی ہوا میں اوپر ٹھہرا دیا، ان کے سروں کے اوپر لے آئے، اور جو تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو، یعنی کہ تورات کے احکامات کو مان لو، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے پہاڑوں کا ان کے سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ مضبوط دلیل ہے، جسے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک جو ہے وہ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہے اور ان کی اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ اس عہد کو پورا کریں۔ یاد رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اپنی کتاب کو بنوایا ہے یا زبردستی ان کے لیے ان کے سروں پر جو ہے وہ اپنی کتاب کو مسلط کر دیا ہے، نہیں۔ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو جبرن جو ہے وہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کوئی دین قبول کر لے تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے پر اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یا اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی پرسن ہے، اس کو آپ اپنے ملک میں آنے پر جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور جو ہے وہ مجبور کرے گی۔ نیکسٹ آیت میں ہے، پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے، یعنی کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یا یہ جو ہے فضل یہ توبہ کی توفیق ہے، یعنی جیسے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنے انعامات حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی اور عذاب جو ہے وہ ان پر سے مؤخر کر دیا اور جو ہے ان کو مزید مہلت دے دی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق پر اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ نیکسٹ آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو ایک شہر تھا شہر ایلا،
اس میں بنی اسرائیل جو عبادت تھے انہیں حکم تھا کہ جو ہے وہ ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں. اس روز نہ شکار کریں اور نہ ہی دنیاوی جو مشاغل ہیں ان میں مشغول ہو جائیں. یعنی دنیا میں نہ ہی انہوں نے مشغول ہونا ہے اور نہ ہی کوئی شکار وغیرہ کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے صبح سے شام تک. اور جو تھی جیسے ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سارے جو ہے وہ گھڑے کھود دیتے اور ہفتے کے دن ان گھڑوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گھڑوں میں قید ہو جاتی. یعنی کہ جیسے جب ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ منوسلوا جب ان پر اتارا تو انہیں یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ آپ نے منوسلوا نہیں لینا، لیکن انہوں نے اس چیز کی سرکشی کی. اس طریقے سے جب مچھلیاں بھیجتے تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن خاص ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کے لیے ساتھ اس طرح کیا کہ ہفتے کے دن جو ہے دریا میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ان میں سے آزمائش کرے کہ جو ہے وہ کون اس دن جو ہے وہ اپنی بات پر پکا رہتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس دریا کے کنارے گھڑے کھود دیے. گھڑے کھودنے کے بعد نالیاں بنائی ان کو اور اپنے گھروں تک لے آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم کون سے دریا سے نکالتے ہیں، ہم تو نالیوں کے ذریعے جو ہمارے گھروں تک آتی ہیں ہم تو وہی لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع فرمایا تھا، منع فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کو ہی کر رہے ہو. جب وہ باز نہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر ہوتے سور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے. اور ان کی عقل اور حواس تو باقی تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن ان کی جو قوت گویائی تھی یعنی بولنے کی جو قوت تھی وہ چلی گئی. بدنوں سے بدبو آنے لگی اور جو تھے وہ لوگ وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے. ان کی نسل باقی نہ رہی اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے. بندروں میں کیسے بدلے، کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل سورہ اعراف میں آگے آئے گی. اس میں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ کوئی شریعت کس چیز کو باطل قرار دے دے لیکن آپ لوگ اس کا ہیلا بنائیں کہ ہم یہ نہیں، ہم تو اس کے تھرو یہ کر رہے تھے، تو یہ ہیلا کرنا حرام ہے. اور لیکن اگر کوئی شرعی چیز کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کیا جائے پھر ہیلا کیا جائے یہ جائز ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے عمل سورہ صاد میں آئے گا تو اس میں جو ہے وہ ہیلا کرنا جائز ہے. نیکسٹ آیت میں ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یعنی کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا بنی اسرائیل کا، تو یہ اور جو نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے واقعہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لیے اور اس سے آگے والوں کے لیے، یعنی جو آگے قوم آئے گی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مالدار تھا اور اس کے عزیز نے اس کو قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ وہ اس کی جائیداد بھی ہڑپ کر لے اور اس کی جو ہے وہ خون بہا میں بھی جو ہے وہ ساری جائیداد اور قاتل کا بھی پتہ نہ چلے. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اور اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں کہ وہ حقیقت ظاہر کر دے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ تو قتل نہیں کیا. اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مانے، جیسے جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ بولے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتائے گائے کیسی. وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، یعنی نہ ہی جوان، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. اور بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھاتی یعنی گہری چمکدار، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جسے خدمت نہیں دی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور یہ جو ہے یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کا مطلب اس کی باڈی میں سے کوئی بھی حصہ، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے وہ قتل جس کا قتل ہوا ہے اس کے جسم کو مارے گی، تو وہ خود اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل جو ہے وہ کون سا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یہ کہا تو لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کا ذبح کرنے میں کوئی بھی جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے جو ہے وہ خوبیاں پوچھی، اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قید بڑھاتے ہی نہیں، ایسا کرتے کہ تاکہ حکم آئی جائے کہ آپ گائے جو ہے وہ ذبح نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ایک ایسی گائے ذبح کرنی ہے آپ نے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل جوان، بلکہ درمیانی عمر کی ہے، بدن پر نہ کوئی داغ ہے، ایک ہی رنگ ہے، اور رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو بہت زیادہ اچھا لگنے والا ہے۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی، جیسے پہلے زمانے میں گائے سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے نا، وہ کبھی اس نے کھیتی باڑی نہیں کی، نہ ہی کسی کھیت کو پانی دیا ہے۔ آخری سوال میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے جو ہے وہ گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے طراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، اور اس گائے کا حال کیا تھا کہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت جو ہے وہ نیک شخص تھا، اس کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے جو ہے وہ گردن پر مہر لگا کر اس کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب میں اس جو ہے بچیا کو اپنے فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میرا فرزند بڑا ہو جائے تو وہ اس کے کام ہے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچیا جو ہے وہ جنگل میں اللہ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو نہایت نیک نکلا اور ماں کا فرما بردار بھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے فلان جنگل میں خدا کے نام پر نہ ایک بچیا چھوڑ دی، وہ جوان ہو گئی ہوگی، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور اسے جنگل سے لیا۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی، اور وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر جو ہے وہ اس کو فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط تھی کہ سودا ہونے پر پھر وہ جو ہے وہ اپنی ماں کی اجازت طلب کرے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان کی طرف میں 3 دینار ہی تھی۔ جو جوان تھا جب گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ جو تھا وہ خریدار کی صورت میں آیا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر شرط یہ رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہیں کیا اور والدہ کو تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دے دی، مگر بیچنے پر دوبارہ پھر اس سے مرضی دریافت کرنے کی جو ہے وہ شرط لگا لی۔ جوان پھر بازار گیا، اس مرتبہ فرشتے نے جو ہے 12 دینار قیمت لگا دی۔ اس نے کہا والدہ نے تو 6 دینار کی اجازت کی ہے، لیکن میں پھر بھی اپنی والدہ سے پوچھوں گا۔ جوان پھر نہ مانا اور اپنی والدہ کو اطلاع کی۔ جو وہ عورت تھی وہ بہت زیادہ عقل مند عورت تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اب کی بار اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس خریدار سے یہ کہنا آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا، ابھی اس کو روک کے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ اب دیکھو 3 دینار کی گائے میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تھا کہ اس کی جتنی اس کی کھال ہے اس میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گھر لے آیا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ اب اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، ایسے نہیں جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم چیزیں اللہ کے سپرد کر کے چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، جیسے کہ یہ اس گائے کو اپنے حفظ و امان میں لیا تھا۔